اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ رجب مہینے کی فضیلت پہلے بیان کرنا چاہوں گی۔ 3-4 دن کی دیر ہے، بس اتنا عظیم الشان مہینہ ہمارے سامنے آ پہنچا ہے۔ یہ رسول نے خود کہا یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان امت کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی حدیث میں ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، یعنی اہل بیت کا مہینہ ہے، شعبان رسول کا مہینہ ہے، اور شہر اللہ ماہ رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اتنے مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ 3 اہم ترین عبادتوں کے مہینے میں پہلا مہینہ ہے۔ وہ 4 مہینہ جس میں جنگ حرام ہے اس میں بھی یہ شامل ہے، دونوں طرف سے شامل ہے مہینہ۔ اور چاند دیکھتے ہی ساتھ رسول کی جو مشہور دعا ہے، جو ہر سال میں رجب کی فضیلت سے اس دعا کا آغاز کرتی ہوں، کیونکہ اسے اللہ کے رسول ہمیں بتا دیتے ہیں کہ فلسفہ رجب و شعبان کیا ہے۔ یہ اتنی اہم دعا ہے کہ میں ہر ایک کو تاکید کرتی ہوں کہ ڈیلی پڑھے، پہلی رجب سے لے کے شعبان کی آخری تک یہ دعا ضرور پڑھے۔ حالانکہ رسول نے تو چاند کو، رجب کے چاند دیکھتے وقت پڑھتے تھے، اونلی جب چاند کو دیکھتے تھے تب پڑھتے تھے، مگر کیونکہ انہوں نے اس میں 2 مہینے کی پورا فلسفہ دکھا دیا، مقصد دکھا دیا ہے، تو ہمیں ہر روز یاد رہے کہ یہ 2 مہینے کس لیے ہے۔ تو یہ دعا سے آغاز ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ لنا ہمارے لیے، اے اللہ لنا ہمارے لیے، پلورل میں دعا ہے۔ مومن سیلفش نہیں ہوتا، جو اپنے لیے چاہتے ہیں سب مومنین کے لیے چاہتا ہے، ہمارے لیے دعا ہے۔ اللہم بارک لنا، ہمارے لیے بابرکت بنانا، فی رجب و شعبان، یہ 2 مہینے بابرکت بنانا۔ اس ایسا کیسا برکت؟ وَأَبَلِّغْنَا شَهْرَ رمضان، تاکہ ہم رمضان تک پہنچ سکے۔ دیکھا کتنا بڑا فلسفہ ہے کہ ہم ماہ رمضان تک نہیں پہنچ سکتے اگر یہ 2 مہینے ہمارے لیے بابرکت نہ بنے۔ اس 2 مہینے کا اگر ہم حق ادا نہ کریں، اس 2 مہینے میں اگر ہم ماہ مبارک کی تیاری نہ کریں، تو ہمارا ماہ مبارک کا مہینہ بیکار جائے گا، ہم کچھ نہیں بنیں گے، ہم نئی شخصیت نہیں بن سکیں گے، ہم متقی نہیں بن سکیں گے۔ تو بارک لنا فی رجب وبلغنا شہر رمضان، تاکہ میں ماہ رمضان تک پہنچوں۔ تو پھر اس میں کیا کروں میں؟ رسول اللہ میں سکھاتے، تو ماہ رمضان تک پہنچنے کے لیے اس 2 مہینے میں کیا کروں، وہ بھی رسول ہی سکھاتے ہم۔ فرماتے وَأَعِنَّا مدد کر ہماری، وَأَعِنَّا عَلَى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، تو ہماری مدد کر اللہ، ہماری اگین ہماری، وَأَعِنَّا عَلَى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ وَالْحِفْظِ اللِّسَانِ وَغْضِ الْبَصَرِ، 4 کاموں کے لیے ہماری مدد کر اے اللہ۔ اس مہینے میں ہماری توفیق دے، ہمارے میں طاقت دے، ہمارے میں ہمت دے، ہمیں ہدایت کر، ہمارے ساتھ تو رہے۔ سیام میں، روزے رکھنے میں اہم ترین مہینہ ہے روزے کے لیے۔ پہلے 4 باتیں بتا دوں، پھر ایک ایک بات ہم کریں گے۔ سیام، قیام، تاکہ قیام کھڑے رہوں، نمازیں پڑھوں، توبہ استغفار کروں، کھڑے رہ کے کروں، خاص کر کے سحری کے وقت کھڑی رہوں میں۔ سیام و قیام و حفظ اللسان، میری لسان، میری زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر، یہ اہم ترین چیز ہے۔ یہاں دعا ختم نہیں، وغض البصر، وغض البصر، میری نگاہوں کو نیچے کر دوں، یعنی آنکھوں کی بھی حفاظت۔ دوسرے الفاظ میں زبان کی اور آنکھوں کی حفاظت، یہ 2 اعضاء و جوارح میں سے یہ 2 اعضاء کا رسول اللہ بتاتے ہیں کہ رجب اور شعبان میں ٹریننگ کرو، تربیت کرو ان 2 اعضاء۔ روزے کی اپنے کو ٹریننگ دو، عبادت کی، کھڑے رہ کے عبادت کی ٹریننگ دو، زبان کی حفاظت کی اپنے کو تربیت کرو،
اور آنکھوں کی حفاظت کرو، نگاہ نیچے کر دو حرام کس دیکھنے سے، نامحرم دیکھنے سے، کسی کا عیب دیکھنے سے۔ پھر یہاں آخری لائن وَحَذِّنَا وَلَا تَجْعَلْ، ہمیں قرار نہ دینا، وَلَا تَجْعَلْ حَذِّنَا، وہ حصہ، حَذِّنَا حصہ کہتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ حَذِّنَا مِنْهُ، اس مہینے ماہ رمضان میں، منہ رمضان کا مہینے کی بات ہے، الجوع والعطش، یہ ماہ رمضان کا مبارک کا مہینہ صرف وہ شعر نہ ہو، وہ حصہ نہ ہو، حدنا منہ ماہ رمضان میں، الجوع والعطش، بھوک و پیاس، یعنی بھوک و پیاس کے سوا کچھ حاصل نہ کرے۔ یہی مولا علی کی تاکید کرتے تھے مولا علی کہ ایسا نہ ہو ماہ رمضان کا مہینہ تمہارے بھوک و پیاس کے سوا تو کچھ حاصل نہ کرے، بھوک پیاس نے تمہیں کچھ نہ بنایا، بس بھوکا رہے پیاس رہے بس، باقی تمہیں اس کے بدلے کوئی اخلاق میں تبدیلی نہ آئے، بری عادتوں میں تبدیلی نہ آئے، نہ زبان کی حفاظت، نہ آنکھوں کی حفاظت۔ تو کتنا بڑا فلسفہ اس دعا میں بتا دیا رسول اللہ نے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم حج کے لیے جاتے ہیں، پہلے میقات جاتے ہیں نا، تاکہ بیت اللہ تک پہنچے، ہم بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے میقات کی طرف، میقات کے پاس جانا پڑتا ہے تاکہ تیاری کرے بیت اللہ میں جانے کے لیے۔ تو پھر شہر اللہ، ماہ رمضان شہر اللہ کو جانے کے لیے اچانک ایک دم سے داخل نہیں ہو سکتے، گڑبڑ ہو جائے گی، مہینے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اسی مہینے میں غیبتیں ہوگی، فضول باتیں بھی ہوگی، غلط چیزیں بھی دیکھی جائیں گی، سوشل میڈیا تو ہے، غلط چیزیں، وہی کام ہوگا جو شعبان تک ہوتا رہا۔ تو رجب شعبان میں وہ تربیت ہماری نہیں کریں گے، تیاری نہیں کریں گے، تو شہر اللہ میں داخل کیسے ہوں گے؟ تو اس میں 4 کاموں کے لیے زور دیا گیا۔ پہلے سیام کی تو کتنا امپورٹنس اہم ہے کہ اس مہینے میں روزے کی اہمیت کسی مہینے میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے مفات الجنان میں ایسے الفاظ ہے، رسول فرماتے حدیث کہ اس کے جتنی فضیلت کسی مہینے میں نہیں، خاص کر کے روزے کی فضیلت اسی مہینے میں کسی کے نہیں۔ کیوں؟ ایک تو پروف بھی ہمارے پاس کہ کسی مہینے کے لیے یہ نہیں ہے کہ تم روزہ نہیں رکھ سکو تو اس کے بدلے تسبیح کرو۔ ماہ رمضان کے لیے بھی نہیں ہے کہ اگر تم ماہ رمضان کا کسی بیماری، ضعیفی، کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کی تسبیح کرو، نہیں ہے۔ الا رجب کے لیے اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو کہ مجبوری میں، تو 100 مرتبہ ایک تسبیح 2 لائن کی وہ تسبیح کرو تاکہ تمہیں وہی روزے کا فوائد حاصل ہے، کیونکہ تم معذور ہو، تم مجبور ہو، روزے نہیں رکھ پاتے۔ اس کے عوض میں دعا تسبیح رکھی گئی، اندازہ لگائے، یہ اہمیت بتا رہی۔ تو اہم ترین مہینہ سیام کے اتنے سادہ کہ چھٹے امام فرماتے کہ پوری دنیا کی زمین سونے کی بن جائے، وہ اتنا سونا تم اللہ کے راہ میں صدقہ دو، اس سے بھی زیادہ ایک روزے کا ثواب، ایک روزے کا، اس سے بھی زیادہ ایک روزے کا ثواب، اندازہ ایک روزے کا، پوری زمین سونے کے اللہ کے راہ میں صدقہ، اس سے بھی زیادہ ثواب بتائے کہ حضرت عیسیٰ ایک صحرا میں جا رہی تو پہاڑ پہ نگاہ پڑی، وہاں دیکھا کہ ایک دم چمک رہا ہے، نور ظاہر ہوا ہے جیسے ہیرا جواہرات چمک رہا، ایسا نور۔ قریب پہنچے تو ایک عابد نظر آئے، ان سے پوچھا یہ نور، یہ چمک کس کا ہے؟ کہا یا نبی اللہ، یا روح اللہ، نبی موسیٰ کے زمانے میں ایک مومن تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ کی زبان سے آخری نبی کی فضیلت سنی، رسول اکرم کی فضیلت، مقام، درجات، خوبیاں، اخلاق، ساری باتیں سنی تو اتنی محبت ہو گئی دل میں، اتنا عشق میں ڈوب گیا کہ اللہ سے دعا کی خدایا مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ رسول کی آمد ہو دنیا میں ان کی زیارت نہ کر دوں، اس کی زیارت تک تو مجھے زندہ رکھ، مجھے اس پہاڑ کے اندر چھپا دے، میں تیری عبادت کروں، انتظار کروں گا آخری نبی کی، ان کی زیارت کر کے پھر مجھے اٹھانا۔ تو حضرت عیسیٰ نے اس عابد سے پوچھا ان کو کتنا عرصہ، آج تک کتنے عرصہ ہو گیا؟ کہا 600 سال ہو گیا، 600 سال، 600 سال ہو گیا، ان کی طرف سے یہ نور آ رہا ہے، ان کی طرف سے یہ چمک دمک آ رہی۔ تو کہا، تو رسول حضرت عیسیٰ نے اللہ سے مناجات کی کہ دنیا میں ایسا اور عمل ہے، ایسا عمل کہ انسان انجام دے
تو اس سے ایسی فضیلت ملے، اس سے زیادہ فضیلت ملے. تو اللہ کے جانب سے آواز آئی یا حضرت عیسیٰ کو کہ ہاں جو رسول کی امت میں سے جو ایک روزہ رکھے ماہ رجب میں، ایک روزہ رکھے ماہ رجب، اس سے بھی زیادہ ان کو فضیلت ہوئی کہ 600 سال اس نے رسول کی ظہور کے لیے جو انتظار کیا. ابھی تک تو 600 سال ہوئے مگر انتظار کرتا رہے گا جب تک ظہور نہ ہو. تو اتنا جو رسول کی انتظار کرے، خود اس انتظار کتنا عظیم عبادت، اور 600 سال ہو گئے، اس سے بھی زیادہ ثواب ان کو ملے گا کہ رجب مہینے میں روزہ رکھے. تو جتنا ہم سے ہو سکے اتنی زیادہ فضیلت کہ ساتھ میں امام فرماتے ہیں کہ جو رجب ایک نہر جنت میں جس کا پانی دودھ سے بھی سفید اور شہد سے بھی شیرین، ان کو پلایا جائے گا جس نے رجب مہینے میں روزہ رکھا. تو بہت زیادہ فضیلت ہے، مگر تھوڑی تھوڑی باتیں بتائیں گے کہ وقت تو مد نظر رکھ، ایسے بھی لیٹ شروع ہوا تو بہت خیال کرنا پڑتا ہے ٹائم کا. تو پھر یہ سیام کا ثواب حد سے زیادہ. پھر معصوم کی حدیث، جو کو ایک روزہ رکھا ہو پہلی رجب کی سخت تاکید، شاید پہلی منڈے ہو یا ٹیوزڈے ہو، منڈے کو جو پہلی رجب کو جو روزہ رکھے تو اس کے جہنم سے دور ہو گئی. اور کو ایک روزہ ماہ رجب میں رکھتا ہے تو 1 سال سے ڈسٹنس میں، 1 سال کے فاصلے پہ جہنم سے دور ہو گئی. اب سوچے جس نے 2 روزہ رکھا اللہ کے غضب سے دور ہو گئے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کی. یہ مقصد حیات ہے ہمارا، اللہ کی خوشنودی اسی مہینے میں روزے کی وجہ سے ملیں گے، وہ بھی 2 روزے. اللہ کے غضب سے بھی دور ہو گیا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کی. جس نے 3 روزہ رکھا جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو. جس نے 6 روزہ رکھا پورے سرا سے آسانی سے گزر گئے. جس نے 7 روزہ رکھا جہنم کے 7 دروازے کو بند کر دیا. جس نے 8 روزہ رکھا جنت کے 8 دروازے کو کھول دیا. جس نے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے 3 روزہ متواتر رکھا، گویا 900 سال کی عبادت کی جو رجب مہینے میں تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے 3 روزہ متواتر، 900 سال کی عبادت گویا اس نے کی. جس نے 15 روزہ رکھا وہ گناہوں سے پاک ہو گیا. جس نے 17 روزہ رکھا کہ ان کے روزے محشر جنت میں 70,000 ملائکہ نور اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے. 70,000 ملائکہ. جس نے پورا مہینہ روزہ رکھا اس سارے فوائد ساتھ نے حاصل کیا. خاص کر کے پھر آخری 7 روزے 24 رجب سے لے کے آخری رجب تک، یہ اتنے اہم ترین روزے، سب سے افضل ترین، کیونکہ 24 رجب 3 خصوصیات ہیں. جنگ خیبر کی جیت، مولا علی کے ہاتھ کس طرح سب آپ سنتے رہتے ہیں، اور جناب جعفر طیار کی واپسی حبشہ سے، افریقہ سے، اور نماز جعفر طیار تعلیم کے رسول اللہ نے 15 شعبان کو بھی یہ نماز جعفر طیار کی مخصوصی ہے، اور 24 رجب کو. اس نماز جعفر طیار کو چھوڑا نہیں جا سکتا، تمام گناہوں کی معافی کا سامان ہے. اور تیسری ایک روایت کے مطابق حضرت علی اصغر باب الحوائج کی ولادت کا بھی دن، کہیں 22 رجب بتائے، کہیں 24 رجب بتائے. اتنا مخصوص دن روزہ رکھنے سکرات الموت آسان ہو جائے گا. سکرات الموت جتنی خوشی بڑی ہو اتنا ان کا فوائد زیادہ ہو. 24 رجب اور 29 رجب کو روزہ رکھتے روزہ سکرات الموت آسان ہو جائے. جو روزہ نہیں رکھتے بھولنا نہیں، وہ دعا پڑھ لے، تسبیح کر لے، لکھا ہے مفات الجنان میں تسبیح ہے موجود، تو ان کو یہ سارے فوائد حاصل ہو. آخری روزہ جو رکھتا ہے، جو آخری 24 سے لے کے آخری، موت آسان، عالم برزخ میں نجات، پولے سرات آسان، ہر چیز آخرت سے لے کے موت سے لے کے جنت تک ساری منازل آسان آسان ترین ہو جائیں گے. اتنے مہم ہے آخری روزہ. 13، 14، 15 پورے مہینہ گویا روزہ رکھا. ایام البیض جو اعمال داؤد کیا جاتا ہے، پہلی شب جمعہ، پہلی شب جمعہ لیلۃ الغائب، رغبت والی رات، اس میں جو اعمال کرنے کا ہے، آیت اللہ سیستانی فرماتے رجا کی نیت سے کرو. دیکھو رجا کی نیت سے بہت سے فوائد ہیں. آیت اللہ سیستانی بہت زور دیتے ہیں، کہیں بھی کی روایت ذرا کمزور نظر آئے رجا کی نیت سے، بلکہ فرماتے مفات الجنان کی جتنی دعائیں علماء فرماتے ہیں حتی الامکان
کیونکہ مستحبات اتنے زیادہ ہے کہ علماء کے لیے قربتن والی عبادت اور رجا والی کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے جتنی مستحب عبادت ہے ہم رجا کی نیت سے کریں. جتنی رجب مہینے کی نمازیں ہیں, روزہ تو ہے قربتن اللہ, جتنی نمازیں بتائی گئی بہتر یہی ہے کہ ہم رجا کی نیت سے کریں, رجائے مطلوبیت, ثواب کی امید میں ہم کر رہے. قربتن کو ہٹا دینا اور رجائے مطلوبیت کی امید سے سیدھا تکبیرۃ الاحرام کرنا ہے. تو زیادہ ہے کیونکہ بہت سی نمازیں بتائی. پہلی تاریخ کی تو بہت اہمیت ہے, پہلی شب بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اس میں مغرب نماز کے بعد 20 رکعت نماز بتائی ہے, بہت آسان, مفات الجنان میں آپ دیکھ لینا, بہت سمپل نماز ہے, 20 رکعت صرف الحمد کل اللہ کے ساتھ 20 رکعت مغرب کی نماز. مگر فوائد تو دیکھ سو, پورا سال مال جان عزت اولاد ان کی حفاظت کی جائے گی, ان کے عذاب قبر سے بچ جائے گا, اولے سرا سے آسانی سے گزر جائے گا, یعنی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے 20 رکعت نماز. اور عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے, گویا تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو گئے. 2 رکعت نماز عشاء کے بعد, پہلی میں علم نشرہ ہے, 3 مرتبہ اخلاص ہے. دوسری میں علم نشرہ ہے, 1 مرتبہ اخلاص, 1 مرتبہ کافرون, 1 مرتبہ ناس. اب یہ تو مفات الجنان میں, اس لیے آپ کو فکر بالکل نہیں کرنے کی. اب جو میں نماز بتاتی ہوں, جو پہلی شب کو پڑھ, تو سید ابن طاؤس فرماتے کہ رسول اللہ نے سلمان فارسی کو رجب مہینے کے لیے خاص یہ تعلیم کی تھی. کسی بھی ایک رات, کوئی بھی ایسا, سید ابن طاؤس اتنے جلیل القدر ہمارے عالم دین, فرماتے پہلی رجب کریں گے, پہلی رجب کی شب, تو نور اللہ نور, اس کے فوائد ہمیں زیادہ ملیں گے پہلی. تو اتنے زیادہ فوائد, تقریباً 14 فوائد بتایا ہے. میں چند فوائد بتاؤں گی. سوری 1 منٹ, ایک لمحہ. ہاں سوری, اتنے سارے فوائد بتائے کہ جانے 14 فوائد ہے, مگر 3-4 بتاؤں گی تو آپ کو حوصلہ افزائی ہو جائے گا کہ 10 رکعت, سمپل 10 رکعت ہے. الحمد کا سورہ, سورہ کافرون 1 مرتبہ, 3 مرتبہ اخلاص, 5 سورہ الحمد, کافرون, 3 مرتبہ اخلاص, 10 رکعت, 2 کر کے اپنی سلام, 10 رکعت. کسی بھی رجب کی رات, اگر پہلی رجب کی رات ہوئی تو بہت زیادہ ثواب, زیادہ بہتر, زیادہ فوائد حاصل ہوگا. اچھا, تو اب دیکھا جائے تو یہ فوائد کہ تمام گناہوں سے پاک ہو, تمام. دوسرا پوائنٹ ہے کہ عرش الہی کے نیچے فرشتہ, عرش الہی کے نیچے فرشتہ ندا دے گا, اے اولیاء خدا. جب 10 رکعت پڑھ لیا تو آواز دے گا, اے اولیاء خدا, خدا کا دوست, اب نئے سرے سے عمل شروع کر. انہیں تو پاک ہو گیا نا, اب نئے سرے سے عمل شروع. اتنے زیادہ فوائد کہ ان کے گناہ کی بخشش, اتنا اللہ کا دوست بن گیا, ان کے نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کا حکم ہے. پھر کہا کہ ان کی دعا قبول ہوگی, ان کی حاجتیں قبول ہوگی. ہر رکعت کے بعد 10 رکعتیں, ہر رکعت کے بعد ان کو جو ہے 60 سال کی عبادت کا ثواب, ہر رکعت, تو 600 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا 10 رکعت پڑھا. اتنا زیادہ, اور اتنا زیادہ ثواب کہ پورا سال 5 عبادتوں میں مشغول رہے. اتنا ثواب ملے گا کہ پورا سال 5 عبادتوں میں مشغول رہے, نماز اور روزہ, حج اور عمرہ اور جہاد. اتنا ثواب آپ اندازہ لگائیں. قیامت کے دن ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. ان کے جہنم ان کے لیے حرام ہو گئے. قیامت کے دن ان کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, اور قبر سے اٹھے گا تو چہرہ نورانی ہوگا, نورانی چہرے سے اٹھے گا, ان پہ رحمت کی بارش ہوگی. تو یہ ساری باتیں بتائی گئی ہے کہ یہ 10 رکعت کبھی ترک نہ کرے. اگر پہلی رجب کو نہ پڑھ سکے, یہ رات میں کسی بھی وقت, مغرب سے لے کے فجر سے پہلے تک, کسی بھی رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے. پہلی کو نہ پڑھ سکے تو پھر کسی بھی ایک رات کو ہم پڑھ سکتے. اور لیلۃ الغائب کی نماز وغیرہ رجا کی نیت سے پڑھنا سستانے کا, دعائیں سب زیادہ جتنا ہو سکے رجا مطلوبیت کی نیت سے عبادت کرے. روزہ تو قربتاً ہوگا. کوئی قضا روزہ رکھنا چاہے ان کو بھی بہت ثواب ملے گا, کیونکہ انہوں نے رجب مہینے کو چونا, ان مخصوص عبادت کو چونا. بھلے قضا کی نیت پڑے مگر دعا کرے گا خدا سے کہ مجھے یہ ساری فضیلت چاہیے, کیونکہ یہ ساری فضیلت ان کو ملیں گی انشاءاللہ. تو ہم نے یہ دیکھا, تو صیام نے قیام کی بات ہوئی. اب حفظ اللسان وغض البصر, یہ ابھی اہم ترین.
ہم پھر بھی عبادت کر لیتے آرام سے، کہ اگر ہم نے روزہ رکھنے لیں گے، عبادت کر نمازیں پڑھ لیں گے، مگر یہ دو چیزیں جو ہے زبان کی حفاظت اور آنکھ کی حفاظت، یہ رجب شعبان میں پریکٹس کریں گے تو ہمارے ماہ رمضان میں بچ سکیں گے. کیونکہ اللہ کے چوتھے امام کے مشہور ان کی حیات زندگی میں آپ دیکھیں گے امام علی زین العابدین علیہ السلام اس مہینے میں کسی سے باتیں نہیں کرتے، الا وہ آیت پہ عمل کرتے تھے جو سورہ نساء کے 114 نمبر کی آیت ہے، بس اس پہ عمل کرتے. کیا کہتے کہ تم پورا سال کچھ نہ کرو مگر یہ 3 کام کرو زبان کے ذریعے پورا سال. تو ماہ رمضان میں اس کی اہمیت کتنی بڑھ گئی، اور رجب شعبان میں اہمیت بڑھ گئی اسی لیے کہ وہ تیاری کا مہینہ ہے. تو رجب شعبان میں اگر لسان زبان کی حفاظت کریں گے، اللہ آیت کہتی ہے سورہ 114 والی، اللہ من امر بصدقۃ، اللہ ایک دوسرے کو ترغیب دینا کہ صدقہ دو، صدقہ کا مہینہ ہے. صدقہ اتنا زیادہ مہینہ ہے صدقے کا کہ ابو سعید خدری رسول سے بیان فرماتے کہ رسول نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس چیز کی کرو گے اس کی عادت ہو جائے. تو سب سے زیادہ روزے کی عادت کرو، صدقے کی عادت کرو، عبادت کی عادت کرو. خاص کر کے 8 رکعت نوافل ظہر اس کو نہ چھوڑ. 8 رکعت نوافل جو قیام کی بات میں ہے، وہ قیام میں آنا والا تھا، مجھے یہاں یاد آ گئی. تو 8 رکعت نوافل ظہر کم سے کم نہیں چھوڑو. ساری نوافل پڑھو، 51 رکعت پڑھو، مگر 8 رکعت نوافل کی سٹارٹ کرو رجب مہینے میں، عادت ہو جائے. صدقہ اگر کچھ نہ دے سکو تو ایک روٹی دو، ایک بریڈ دو، ایک ڈبل روٹی دو، کچھ نہ کچھ دو تاکہ ہاتھ دینے والا ہمیشہ دینے والا ہاتھ بن جائے. صدقہ کی عادت ہو جائے گی، ڈیلی صدقہ دینا اس مہینے میں، ڈیلی چاہے تھوڑا ہو مگر دینا ہے. مگر فائدہ کیا ہوگا؟ رجب مہینے کی خاصیت ہے کہ عادت ڈلوا، ہر اچھی چیز جو کریں گے اس کی عادت ہو جائے. کہا الا من امر بصدقۃ او معروف، اور کچھ نہ کرو، معروف باتیں کرو، اچھی باتیں کرو، اچھی باتیں کرو بس. او اصلاح بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرو بس. یہ سید سجاد یہی 3 کام کرتے جو 114 نمبر کی سورہ نساء کی آیت میں جو اللہ نے کہا الا من، بس الا یہ 3 کاموں کرو رائٹ تھرو دا ایئر کی بات ہے. مگر رجب شعبان ماہ رمضان میں تو بہت زیادہ یہ تاکید ہو گیا زیادہ. پھر آیت کہتے ومن یفعل ذلک، اگر اسی نے یہ 3 کاموں کے سوائے کچھ اور نہ کیا زبان کے ذریعے، اتنی زبان کی حفاظت کی کہ 3 کاموں کے سوائے کچھ نہ کیا. پہلا کام ایک دوسرے کو صدقہ کی حوصلہ افزائی کرو، کہو کہ دو، ایک دوسرے کو حوصلہ افزائی کرو دینے کے لیے. دوسرا کہ اچھی بات کرو، ایک دوسرے سے اچھی بات کرو، اس کے سوائے کچھ. دوسرا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرو. یہ کیا ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، مگر اللہ کی خوشنودی کی خاطر، الا مرضات اللہ، خدا کی خوشنودی خاطر. تو فسوف یؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اکبر، ان کو اجر عظیم دیا جائے گا، بہت اجر عظیم. تو رجب شعبان میں ہم پریکٹس کریں کہ جتنا کم گفتگو کر. آپ کو حضرت لقمان کا بات یاد ہوگی، اس نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی، بہت مشہور ہے، ہم بہت سنتے ہیں کہ بیٹے کو سے کہا کہ میں نے 4000 انبیاء کی ملاقات کی اور ہر ایک سے ایک ایک کلمہ اٹھایا، تو 4000 کلمات میں نے اٹھایا ہے. بیٹا اے میرا نور نظر، اس 4000 کلمات کا نچوڑ سمری 4 جملے میں تو 4 کام کر لے، گویا 4000 یعنی حکمت آمیز کلمات جو سنا 4000 جو 4000 انبیاء سے، ان کی نچوڑ 4 حکمت آمیز الفاظ کی کلمات کی نچوڑ 4 جملے. پہلی بات جب نماز میں ہو جائے، نماز میں نماز کے لیے تو کیا کرنا ہے؟ قلب کی حفاظت، کنسنٹریشن، حضور قلب کی حفاظت. جب دسترخوان پہ بیٹھے تو حلق کی حفاظت، کہ حلق سے کیا اتر رہا ہے، نجس لقمہ، پاک لقمہ، حرام لقمہ، حلال لقمہ. دسترخوان پہ بیٹھے تو حلق کی حفاظت. لوگوں کے درمیان جب ہو تو زبان کی حفاظت، لوگوں کے درمیان. اور چوتھی اور آخری چیز، جب لوگوں کے غیروں کے گھروں میں ہو تو آنکھوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت. دیکھا کیا کہہ دیا، زبان اور آنکھ. زبان کی باتیں تو بہت زیادہ ہے مگر ٹائم تو نہیں ہمارے پاس کتنا بات کر.
फजूल गुफ्तगू आयतुल्लाह कोहिस्तानी के नजदीक उन्होंने फरमाया, जो उलमा हमें बताते रहते अच्छी अच्छी बातें, कि आयतुल्लाह कोहिस्तानी ने कहा, जिसने कोहिस्तान को नजफ बना दिया, ऐसी मदरसा कायम, वो मदरसा के नोटिस बोर्ड में उसने लिखवाया था क्या, कि मेरे नजदीक, आयतुल्लाह कहते मेरे नजदीक, यानी फजूल गुफ्तगू, बेहुदा गुफ्तगू, हराम भी नहीं, अननेसेसरी, बेहुदा गुफ्तगू, हराम गिजा से कमतर नहीं, हराम गिजा से कमतर नहीं, यानी बराबर है, जितना हराम गिजा का नुकसान आता है वही बेहुदगी गुफ्तगू। हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, हमारी जबान महफूज हो जाए इस महीने में, और हमारी आंखें गुनाहों से नहीं, सोशल मीडिया को नहीं, ये फेसबुक वगैरह, उनसे हमारे बच्चे को भी बचा, क्योंकि हमारे बच्चे से आंखें का गुनाह ज्यादा हो जाते हैं, हमारे बरों से जबान का गुनाह ज्यादा हो जाता है। दोनों चीज आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने ताकीद की कि जो इमाम ज़माना साथ थे, इमाम ज़माना के साथ ज्यादा राबता करना चाहते, स्ट्रॉन्ग, आंखों की हिफाजत कर, आज के दौर में आंखों की हिफाजत की, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जो आंखों से गुनाह होते हैं हद से ज्यादा बढ़ गए। तो यहाँ रसूलुल्लाह ने रजब शाबान का फलसफा बता दिया, जबान की हिफाजत, आंख की हिफाजत, खास करके नामहरम को देखने से मासूम फरमाते हैं कि इबादतों की लज्जत उठ जाती, इबादतों से लज्जत छीन ली जाती है। हमें नमाज में लज्जत नहीं है तो एक वजह ये है, वन ऑफ द रीजंस, कि नामहरम पे बार बार निगाह जाती है। जितनी नामहरम की निगाह, हालांकि हलाल निगाह, तब भी इतना नुकसान है। और फिर आयतुल्लाह तबातबाई ने, मोहम्मद से तबातबाई ने क्या, नमाज में कंसंट्रेशन चाहे हुजूर कर तो जबान की हिफाजत कर, कम से कम बोलो। देखो नमाज का साथ दोनों को देखो, जबान और आंख के साथ निस्बत है। जितना जबान को, नमाज को हमें बेहतर बनानी, हुजूर कल्ब, तो जबान और आंखों की हिफाजत, ना महरम से ज्यादा ताल्लुक ना रखे, सिवाय मजबूरी हो, बीबी कोशिश करे कि उनको ना देखे, नीचे निगाह करके देखे, बसर को नीचे करो। तो ये दोनों आज़ा व जवारे, जबान और आंख की, रजब शाबान में सख्त तो ही हम माह रमजान का हक अदा होगा। हम रोजे रखने की प्रैक्टिस करेंगे तो दिल से रोजा रखें, मना कहेंगे फिर टेंशन, रमजान आ रहे, माह रमजान आ रहे, दिल से रमजान को वेलकम करेंगे हम। और रमजान खत्म होगा तो हम रोएंगे, जैसे हमारे मासूम गिरिया करते थे जब माह रमजान खत्म होने जा रहा, तो हम भी ऐसे होंगे, हमारे मासूम की तरह हो जाएंगे। माह रमजान जा रहा है, अल्लाह का महीना, शहरुल्लाह जा रहा है, रहमत और बरकत और मगफिरत का महीना जा रहा है, तो हम गिरिया वो जारी करेंगे। अगर हमने रजब और शाबान में तैयारी की, अगर हम हज के लिए तैयारी की, समीकात वगैरह की, तो हज का फल, हज का कबूल हो जाएगा। हमने कब्र की तैयारी की तो मौत आसान हो जाएगा, आलम बरज़ख आसान हो जाएगा। हमने इमाम ज़माना की ज़ुहूर की तैयारी हो गई करी तो हमारी इससे बड़ी सआदत नसीब नहीं हो सकती है। कयामत की तैयारी के लिए ये सब चीजें, इन सब एक ही चीज बात कर रही है, कियाम व सियाम व कियाम व हिफ्ज़ुल लिसान व गज़्ज़ुल बसर। ये 4 कामों हमें हर चीज के लिए करनी, चाहे मौत के लिए हो, कयामत के लिए, इमाम के ज़ुहूर के लिए हो, कि माह मुबारक को वेलकम करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए। तो ये बहुत अहम है। फिर हमने देखा कि इस्तगफार का महीना है, मासूम ने फरमाया इस्तगफार का महीना है, इसीलिए जो इबादत कर इस्तगफार की नियत जरूर कर। अगर शबे जुमा आप दुआ कुमेल पढ़ने वाले हो, इस्तगफार की जरूर करना। और नमाज जाफर तैयार 24 रजब को पढ़ो, और दरमियान में भी जुमे को पढ़ेंगे वगैरह, इस्तगफार की नियत। दुआ खुतबा पढ़े तो इस्तगफार की नियत, पहले इस्तगफार की नियत करे, हर इबादत में, हर तस्बीह में, हर रोजे से पहले। कज़ा रोजा हो तब भी नियत कर, खुदा इस कज़ा रोजे से मेरे गुनाह माफ कर, मुझे गुनाह माफ कर। और मरहूमीन के भूले ने, और मरहूमीन को खास करके हमारे वालिदैन जिंदा हो के मर गया, उनको हर इबादत में शामिल करे, हर इबादत में शामिल करे। तो उनके वजह से जो कुछ हम है, तो ये हम क्या करेंगे, हमारे खुद को भी, मरहूमीन को भी, और हमारी मगफिरत, हर चीज में मरहूमीन की भी मगफिरत, औलाद की मगफिरत, मोमिनान की मगफिरत, सबकी नियत करेंगे। हम सेल्फलेस बनेंगे। बेहतरीन खुल्क है कि सेल्फलेस बने, खुद गर्जी न बने हो, हर एक का ये सौरे के लिए हम सोचे। तो ये हमें पता चला कि ये महीना मगफिरत का महीना, सुबह शाम
400 مرتبہ استغفراللہ व अतूबु इलैह का, 400 مرتبہ 24 घंटे में तुम 4 तस्बीह करो, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। सुबह अस्तगफिरुल्लाह व असअलु तौबा, शाम को अस्तगफिरुल्लाह व असअलु तौबा। मुख्तलिफ तस्बीह मफातिहुल जिनान में, मगर दिल से तौबा करे, एक एक गुनाह को याद करे, मेरी गीबत का गुनाह, मेरे कौन सा गुनाह में, एक एक को याद करे, रद्द मजालिम का ख्याल करे कि इस महीने में, क्योंकि रद्द मजालिम का है ना कि हम जिन लोगों की तकलीफ पहुंचा है उनके लिए भी हम करें। अभी उसका डिटेल बताती हूँ, क्योंकि ये आज फिक्र में यही आने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने माली को कहा, फिर भी अगेन सवाल आया है। तो अब यहाँ पता ये चला कि इस्तगफार कसरत से करना, एक एक गुनाह को याद करके वादा करे कि आइंदा नहीं करेंगे। जबान इस्तगफार नहीं, दिल से इस्तगफार करे। ये महीना है रजब का महीना। सो बहुत सी बातें, बहुत आप देखो पूरा महीना देखो अहले बैत, रसूल और अहले बैत की याद ताज़ी हो रही पूरा महीना। मेराज को देखो कि बेसत ऐलान रिसालत 27 रजब, सबसे अहम तरीन ऐलान रिसालत 27 रजब, रसूल से कनेक्टेड है, हर मासूम से। तो लोग कहते इमाम हसन से तो कनेक्टेड है, नहीं। 23 रजब को इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इब्ने सिनान ने जहर आलूद खंजर से उनकी रान पे वार किया था, जख्मी कर दिया था मेरे मौला को। हर मासूम का जिक्र इसमें, 14 मासूमीन का जिक्र इसमें। बीबी फातिमा की तो औलाद है सब, एक तो बाप है, एक तो शौहर की विलादत है, एक तो औलाद की सबकी विलादत भी है, कहीं शहादत भी है। तो आप देखिए तो कितना अजीम महीना है, 14 मासूमीन से कनेक्टेड महीना है, दूसरी तरफ अल्लाह का महीना भी है। कितना करे इतने को कम करे, टाइम कैसे गुजारेंगे, एक एक लम्हा उसको बहुत कीमती जाने। तो बहुत सी बातें बाकी कि आप खुद मफाल जिनान वगैरह किताबों की सारी दुआएं सारी बातें करेंगे, मगर दुआएं में भी वो करे रिजाए मतलूबियत, बेहतर है रिजाए मतलूबियत, सब आपकी उम्मीद में कर रहे हैं। एक मर्तबा नियत जहन में बस काफी है, जबान की कोई कीमत ही नहीं है, जबान से पता है। और ये हम दुआ पढ़ेंगे हर रोज हर नमाज के बाद, उसमें क्या जुमला आता है, या मन युतिल कसीर बिल कलील, ए अल्लाह कसीर देने वाला कलील में। अभी नमाज सलमान फर्ज जो रसूल ने तालीम की 10 रकात, इतनी सिंपल नमाज, मगर 14 हो ही दे रहा। या मन युतिल कसीर बिल कलील, कलील हमने इबादत की, उसने कसीर दे दिया। ये महीना ऐसा है रजब का, अल्लाह कहते तुम थोड़ा करोगे मैं बहुत दूंगा, तो फिर ज्यादा करेगी तो उसको अल्लाह कितना देगा। मौत और कयामत की तैयारी है, माह रमजान की तैयारी का महीना है। तो बहुत सी बातें इन्हें मैंने कुछ फिर छोड़ दिया है, फिर आप लोग बाकी खुद पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी ये इबादतें सब कबूल करे इंशाअल्लाह। एक दूसरे के लिए हम दुआ में फरामोश नहीं करेंगे। मैंने उतना ही वक्त लिया है तकरीर का, मगर क्यों क्या देर से शुरू हुआ है इसीलिए टाइम जरा आगे चला गया, मगर इसकी इतनी ज्यादा फजीलत है कि मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं उसमें कुछ कमी करूं। अच्छा, अब सवाल में आपको ये प्रॉमिस किया गया था कि पहली तो बात ये है कि हम जो रद्दे मजालिम की बात आई तो दोबारा लोगों ने सवाल पूछा है कि हमारे बच्चे के खिलौना जो बेकार पड़े थे वो यूज नहीं करते थे, वो हमने किसी को दे दिया। वो भी नहीं दे सकते हमारी मर्जी से, बच्चा तो नाबालिग है, वली की इजाजत लेनी पड़ेगी। वली भी एडजस्ट कर देगा, अखराजात में एडजस्ट करेगा, या तो दे देगा बच्चे के बैंक में डाल देगा वो पैसा जो आपने लोगों को दे दिया, या तो एडजस्ट कर लो उनके अखराजात में, स्कूल की फीने, डायपर में, कपड़ों में, जो जरूरियात है जिंदगी कपड़े, तो वो भी रद्दे मजालिम में। तो अभी तौबा करके शौहर से बात करके इसको नाबालिग या बालिग बड़े हो गए, रशीद हो गए, तो डायरेक्ट माफी मांग लो, मसला खत्म। फिर वो कहते हैं कि हमने बालिग बच्चे की भी चीजें उठाई है, नो उनके पैसे से उनकी चीजें खरीद दिए, नाबालिग बालिग उनकी इजाजत के बगैर। तो हमने तो अभी पता चला कि हमने तो इजाजत लेनी चाहिए, इजाजत के बगैर तो हम नहीं कर सकते। तो हमने नाबालिग और बालिग बच्चियों का भी, उनको शेला की स्कार्फ की जरूरत थी तो हमने खुद उनके पैसे से निकाल के स्कार्फ खरीद लिया, हम उनके पैसे से लेके उनकी चीजें, उनके कपड़ा खरीदा। तो बालिग और रशीद हो तो उनकी तो इजाजत से आप लेनी पड़े, नाबालिग है तो वली की इजाजत लें, या तो वली ने विकालत दे दिया तो फिर आप कर सकते हो। तो ये सब रद्दे मसालिम में अभी ज़ाला कर लो जब तक जिंदगी है। बालिगों से तो माफ हो सकता है, खत्म, बालिग और समझदार। नाबालिग से फिर आप वली से राबता कायम करें कि आपने उनके पैसे से उनके लिए चीज खरीदी, न वली की इजाजत अगर नाबालिग था
نہ تو بالغ تھا تو نہ ان کی اجازت سے. تو یہ ابھی توبہ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ، اب یہ ساری دل سے توبہ کرے. یہ جہالت نے کروایا، جان بوجھ کر نہیں کیا، جہالت. تو اب جہالت کی توبہ کر کے علم کے میدان میں زیادہ سے زیادہ آ جائے، زیادہ سے زیادہ آ جائے، اور سب کی ان کی ازالہ کر لے. تو یہ 2 سوال آیا تھا، تو میں نے ابھی رد مظالم کا بتا دیا. پھر ہم نے کہا تھا جسمانی رد مظالم، ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، ہم نے کسی کا غیبت کی ہے، ہم نے کسی پہ بہتان لگایا ہے، مختلف گناہ ہوتا ہے لوگوں کے حق میں، نفاق کیے، خوشامتی کیے، 2 زبان 2 دل رکھتے ہوئے، یہ سب حقوق الناس کے میں پامالی کی ہے ہم نے. اب ان کا ازالہ کرنا ہے. تو ہم جو سید سجاد سلام علیہ السلام نے جو ہمیں دعا تعلیم کی ہے ہر دن کی، پیر کی دن، منگل کی دن، بدھ کے دن، ہر اس میں پیر کی دن، منڈے کی جو دعا دی ہے وہ رد مظالم کی دعا ہے. مگر آپ پہلے ترجمہ پڑھ لو، پھر عربک میں پڑھو. ترجمہ کا کہ پتہ چلے ہم کیا اللہ سے مانگ رہے، کیا کیسی معافی مانگ رہے، کون سے رد مظالم، کون سا ظلم ہم نے کیا ہے جس کی ہمیں معافی مانگ رہے ہیں. پھر عربک میں پڑھا، کیوں عربک کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا، کیوں اس میں روحانیت ہے. معصوم کے الفاظ میں ایک عجیب تاثیر، عجیب طاقت، عجیب روحانیت ہے. تو ان کو تو نہیں چھوڑ، بھلے تھوڑی پڑھے، تھوڑا ترجمہ اس کے بعد تھوڑا عربک، تھوڑا ترجمہ تھوڑا عربک، مگر دونوں کو سائڈ بائی سائڈ لینا. پہلے ترجمہ پڑھ لو، قرآن کی بھی ہمیشہ پہلے ترجمہ پھر عربک، تاکہ پتہ چلے ہم کیا پڑھیں. جس کو عربک آتی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ تو سیدھا عربک میں پڑھیں گے، ان کے لیے تو ماشاءاللہ خوش قسمت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ دعا پیر کے دن کی دعا پہلے تو ہمیشہ کیا بتاتے سید درود سے کام شروع کرو، کیوں وسیلہ ہے. ڈائریکٹ اللہ کے پاس جانا وہ بھی جائز ہے، مگر وسیلے کے تھرو جانا بہت جلدی دعائیں قبول ہوتی. وسیلہ ایک بہت عظیم الشان وسیلہ ہے، 14 معصوم، یہ درود کے ذریعے ہوتا ہے. تو درود سے شروع کرو، پھر اللہ کی حمد و ستائش. کبھی بھی کوئی حاجت کرو درود سے آغاز کرو، درود سے اینڈ کرو. درمیان میں بھی درود، سید سجاد نے سکھائے، شروع میں درود، آخر میں درود، درمیان میں درود. یہ وسیلہ یاد رہے، کس کا وسیلہ سے ہم دعا مانگ رہے، کتنی تیز رفتار سے دعائیں قبول ہوتی ہے. پھر حمد و ستائش کرنی چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا، شکر کرنا چاہیے جو نعمتیں دی ہے. پھر اس کے بعد درود درمیان میں بھی آتا ہے. پھر ہمیں دعا کرنی ہے رد مظالم کی. پہلے تو اللہ سے کہ ہم جب نظر مانتے ہیں، عہد کرتے ہیں، عہد و پیمان یا وعدہ دیتے، اللہ کو درمیان میں رکھتے ہیں، للہ علیہ سیگا بھی پڑھتے ہیں، مگر بھول گئے، بے درکاری، غفلت. اسی لیے تو کہتے ہیں نماز غفلہ کو مت چھوڑو، نماز غفلہ کو نہ چھوڑو، غفلت سے بچانے والی نماز. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں اب دیکھیں تو اتنا ضروری ہے کہ ہم یہ دعا پڑھے سمجھ کے. تو اس میں پھر اللہ سے پہلے معافی مانگ رہی ہوں کہ میں نے وعدہ پورا نہ کیا ہو، میں نے نظر پورا نہ کیا ہو، یعنی بھول گئی ہوں، غفلت میں زندگی، جہالت میں گزر، کسی بھی وجہ سے ہم نے یعنی نہیں انجام دیا، اس کی معافی مانگ رہے پہلے اللہ کی. پھر اللہ سے معافی مانگ رہے کہ بندوں کی طرف سے جو ہم نے، تو معاف کر دے ہمیں، کیونکہ تیرا پہلا تو اللہ کا قانون ہم نے توڑا. غیبت کی تو اللہ کا کیا، میں لا یکتبازکم بعد، تم غیبت مت کرو، اللہ کا قانون ہم نے توڑا. دل دکھائے تو پہلے تو اللہ کا قانون توڑا، پھر اس میں حقوق الناس ہے تو اور ڈبل گناہ ہو گئے. تو اس میں اللہ معافی مانگتے خدایا جو موجود ہے، جو غائب ہے، جو زندہ ہے، جو مردہ ہے، جس میں میں نے ظلم کیا ہے، کسی قسم کا ظلم، یا غیبت کیا، دل دکھایا، میں نے کچھ بھی کیا، خدا تو مجھے معاف کر دے، میرے پہ رحم نازل کر، تو ارحم الراحمین ہے. تو واسطہ بھی رسول اور اہل بیت کا درود کے ذریعے رسول اللہ کی حمد و ثنا بھی کی، اور ارحم الراحم کر کے معافی مانگی اللہ سے. تو گر گرا کے معافی مانگنی چاہیے. تو پیر کے دین کی دعا آپ دیکھیں گے یوٹیوب میں پرنٹ کرو، آ جائیں گی. آپ کے پاس کتاب ہو تو کتاب میں، آپ کو جو ایزی لگے. تو یہ دعا ہم نے بتاتے ہیں کہ رد مظالم. تو ہم نے اگر کسی کی غیبت کی، زندہ ہو کے مر گیا، تو پہلے تو بات ہے کہ جاؤ معافی مانگو، ڈائریکٹ معافی مانگ لو، سب سے آسان. تو یا تو موجود نہیں یا مر گیا تو مشکل، یا معافی ڈائریکٹ مانگنے میں نقصان ہونے والا ہے، ڈائریکٹ معافی میں نقصان ہونے والا ہے، تو پھر ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، تو انڈائریکٹ مانگ. ان کے لیے معافی مانگ، پہلے خود اپنی معافی مانگے اللہ سے، پھر اس بندے کے لیے اللہ سے پاس معافی مانگے کہ ان کے گناہ بخش دے، میں نے ان پہ ظلم کیا، ان کو مجھ سے راضی کر دے. دیکھو اس میں ہے، اس کو میرے سے سیٹسفائی کر دے، اللہ ان سے راضی کر دے. تو راضی کیسے کرے گا؟
ہم کچھ نیکی کریں ان کے لیے. یہ پھر علماء نے بتائے. اس میں دعا میں, پیر کی دعا میں تو ہے کہ ان کو مجھ سے راضی کر دے اللہ, ان کو مجھ سے سیٹسفائی کر دے. میں نے ان کی غیبت کر دی ہے, میں نے ان کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے, ان کی بیوی بچے کو میں نے نقصان پہنچایا ہے, اگر مجھے ایسا کیا تو مجھے معاف کر دے. اور یہ ازالہ بھی کیسے کرے, ان کو راضی کیسے ہم کریں, ان کے نام عمل میں کچھ نیکیاں بھیجے. یہ علماء نے ہمیں رائے دی کہ ہمارے جعفر طیار پڑھا, ان کو دے دیا جتنے لوگوں کی میں نے غیبت کی ہے. میری مغفرت کرتی ہوں, یہ ان کی مغفرت کرتی ہوں, ثواب ان کو دے دیتی, ہدیہ سارا ان کو دے دیتی ہوں جن کے میں نے زندہ مردہ کی غیبت کی. پھر اللہ کے ہاتھ میں معاف کر دیا, ہم نے کتنا نقصان پہنچایا, ان کی عزت کو کتنا نقصان ہوا ہمارے کہنے سے. آبرو کو نقصان پہنچانا کہ چھوٹی بہت بڑا گناہ ہے. تو پھر ہم نے یہ کہ تہمت لگا دی, تو غیبت سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے, غیبت سے بھی زیادہ بڑا گناہ. تو سوچو وہ کتنا بڑا گناہ. تو پھر ان کو راضی کر دے, اس میں ہے ان کے لیے مغفرت کرے, ان کے لیے نامہ عمل میں نیکیاں بھیجے. اتنا بڑا ثواب جو درس کا سننے کا بیان کرنے کا, اس سے بڑا ثواب کیا ہے, درس کا سننا بیان کرنا. یہ ثواب دے دو جس کو میں زیادہ تکلیف دی ہے, خاص کر کے عزت کی تکلیف دی ہے, تو اس میں ہم عبادت, مگر اس میں ہم صدقہ بھی دے سکتے. ہم نے دل دکھایا کسی کا تو ہم نے صدقہ دیا, خدا میرا گناہ معاف کر صدقے کے برکت سے, اور ان کا بھی معاف کر, اور صدقے کا ثواب بھی ان کو تو دے دے, تاکہ اس کو میرے سے سیٹسفائی کر دے, تاکہ ان کو مجھ سے راضی کر دے. اے اللہ, اس کے نام اعمال میں تو ڈال دے, اور تو مجھے ان سے طرف سے راضی کر دے, ان کو میرے طرف سے راضی کر دے. یہ طریقہ ہے. اور صدقہ تو سب بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سب سے بڑی بلا صدقہ ہے. صدقہ بلا دور, ہم صدقہ کیوں دیتے, بیماری دور کرنے کے لیے, بلا دور. سب سے بڑی بلا تو ہمارا گناہ ہے. تو خاص صدقہ دو مغفرت کی نیت, رجب مہینے میں خاص جب صدقہ دو تو مغفرت کی نیت, خدا میرے گناہ بخش دے. کون سا گناہ, غیبت کا گناہ, بہتان کا گناہ, لوگوں کا دل دکھائے, کسی کا مال میں نے لے لیا, آپ کو بھی پتا نہیں ہے, مال پتا ہے تو ہمیں بات ہو گئی کہ مالک کو پہنچائیں گے. آپ مالک نہیں پتا تو مجتہد کو پہنچائیں گے. سوال واپس کسی نے پوچھا ہے کہ مرد مظالم کس کو دیا جائے گا, جبکہ لاسٹ ٹائم بتایا کہ آپ کو دوبارہ ریکارڈنگ سن لینا. جو مالک بچہ مالک ہے تو بچے کو حق بنتا ہے, تو نابالغ ہے تو ولی کے ہاتھ میں دیں گے, بالغ ہے تو ان کے ہاتھ میں دے دیں گے. یا کسی بھی دوست برادر کو پتا ہے کس کو, تو مالک کو دینا ہے. مالک نہیں پتا تو مجتہد کو ہم دیں گے, تاکہ اس کا ثواب ان لوگوں کو ملے گا جس کا مال ہم نے لے لیا. صدقہ ہے, واجب صدقہ ہے. رد مظالم ہم نے دیا کہ جو ہمیں یقین ہے کہ ہم نے کسی کا مال اٹھا لیا ہے. تو یہ رد مظالم کا شارٹ میں نے بتا دیا کہ آج کمپلیٹ ہوا ہے. پھر لوگوں کے بہت سوال آ گئے بینک کے مسائل کا, تو یہ میں انشاءاللہ آئندہ کروں گی. آج کروں گی تو بہت ٹائم چلا جائے گا. آلریڈی ہماری 3 بجے, آپ کے 5 بج رہے آلریڈی. تو پھر ہم آپ کے سوالات شروع کر دیتی ہوں. آپ کے سوالات, آپ کا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے اپنے باپ کے ساتھ ہی نماز پڑھتی ہے, ایک ہی کمرے میں ان کے قریب ساتھ میں پڑھتی ہے میری بیٹی, کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ اگر ایسے کر دیا تو کیا دوبارہ قضا دینی پڑے گی؟ کتنا ساتھ میں کھڑی رہتی, بالکل فاصلے بغیر ساتھ میں کھڑی رہتی. پہلے تو ہے نابالغ ہے تو مسئلہ نہیں, پہلے تو سوال اگر یہ بچی باپ کے قریب ہی کھڑی ہو جاتی ہے, نابالغ ہے تو نابالغ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ڈسٹنس کا مسئلہ, فاصلے کا نابالغ کے لیے چلتا نہیں ہے, تو نماز صحیح ہے, باپ کی نماز صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کیوں نہ اگر بالغہ ہے, بالغہ ہو چکی ہے, وہ بالکل برابر میں کھڑی ہے, فاصلہ نہیں ہے, بالکل ذرا بھی فاصلہ نہیں, تو دونوں کی نماز باطل. آیت اللہ سستانی کے نزدیک, آیت اللہ سستانی کے نزدیک دونوں کی نماز باطل ہے اگر بالکل کوئی فاصلہ نہیں. مگر اتنا برابر میں کھڑی ہے, مگر کم سے کم اتنا فاصلہ ہے, فاصلہ تھا یا ہے کہ جہاں مردوں کا گھٹنوں رہتا ہے سجدے میں, جہاں مرد گھٹنوں رکھتے سجدے میں, وہاں عورت کی پیشانی کتنا ڈسٹنس, اتنا کم ڈسٹنس. دیکھو جہاں مرد سجدے میں گیا, جہاں گھٹنوں زمین میں رہا مرد کا, وہاں عورت کا پیشانی رہی سجدگاہ ہے. بس اتنا فاصلہ ہو تو صحیح ہے, تو برابر میں کھڑی ہے, مگر اتنا فاصلہ ہے جو آپ دیکھ لینا کہ ایک باپ گھٹنوں کہاں رہتا ہے, اس کو زمین میں جاتا ہے تو گھٹنوں, اور عورت اپنی پیشانی رکھتی, کتنا ڈسٹنس ہے. تو برابر میں بھی کھڑی ہے, اتنا ڈسٹنس ہے.
تو نماز تو صحیح ہے کیونکہ ڈسٹینس آ گیا جتنا واجب ڈسٹینس، مگر نماز مکروہ ہے، مگر مکروہ یعنی ثواب کم ہوگا۔ اگر ہم نے ڈسٹینس اتنا کم رکھا جو اجازت ہے، نماز صحیح ہے، مگر آیت اللہ خوئی نے تو اس کی توضیح میں بتا دیا ہے کہ مکروہ رہے گی نماز مگر 15 فٹ 10 ہاتھ یعنی 15 فٹ اگر آگے کھڑی ہے تو مسئلہ شروع ہوتا ہے، آگے پیچھے کھڑی ہے تھوڑی بھی تو چل جائے گا، مگر جتنا درمیان میں کرٹن ہے گئے، پارٹیشن آ گئی، دیوار آئے اور بالکل برابر کھڑے تبھی نماز صحیح ہو، پورا ثواب، پورا مستحب کا ثواب، مکروہ بھی نہیں، پورا ثواب ملے۔ اگر آگے کھڑی ہے تو آیت اللہ کوئی کہتے ہیں کہ پورا ثواب مکروہ سے بچنے کے لیے 15 فیٹ ہونا چاہیے، آگے کھڑی ہے 15 فیٹ اور 15 فیٹ 10 ہاتھ۔ باقی کے مراجع سب کہتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی بھی شامل ہے، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ شبیر زنجانی، آیت اللہ اسحاق فیاضی، آیت اللہ خمنائی، سب کہتے کہ ایک بالش کا فرق ہو بس کافی ہے، ایک بالش کا فرق میں عورت پیچھے کھڑی ہو یا آگے کھڑی ہو یا برابر میں ایک بالش 8-9 انچز ہوتا ہے، 8 یا 9 دیکھ لینا، فروٹ رولر سے کم 8 یا 9 انچز ایک بالش تو برابر میں بھی ایک بالش کا فرق ہے، آگے کھڑی ایک بالش کا فرق ہے، پیچھے ایک بالش کا فرق ہے، سائڈ میں ایک بالش کا فرق ہے، تو نماز بالکل صحیح مگر مکروہ رہے، ثواب زیادہ چاہیے تو بالکل 15 فیٹ آگے۔ آیت اللہ سستانی تو احتیاط واجب لگائی، آگے کھڑی رہے تو 15 فیٹ آگے کھڑی رہے، احتیاط واجب لگائے، مگر رجوع کا راستہ کھلا ہے کیونکہ احتیاط واجب ہے، تو سب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ سب کا کہنا ایک بالش کا فرق ہو تو بس کافی 8-9 انچز، مگر حتی الامکان کوشش کرے الگ کمرے میں نماز پڑھے، یا بہت کم ڈسٹینس ہوتا ہے تو پہلے ایک پڑھ لے پھر دوسرا پڑھے، اور علماء نے یہ بتایا کہ پہلے مرد پڑھ لے تو بہتر ہے پھر عورت پڑھ لے، اگر بالکل جگہ نہیں ہے تو پہلے مرد پڑھ لے تو اس میں زیادہ بہتر ہے پھر عورت پڑھ، تو یہ ان کا ڈسٹینس ہے۔ کہ اور بتائیے نہیں وہ نابالغ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بالغ ہے بالکل برابر میں تو دونوں کی نماز اکارڈنگ ٹو سستانی بیکار ہے۔ آیت اللہ کوئی کی نا جو پہلے شروع کیا ان کی نماز صحیح ہے، دوسرے والے کی خراب ہو گئی۔ تو یہ تھوڑا سا سوال دینا، سارا مسئلے آگے کھڑی رہے تو کا ہے اور برابر میں کھڑی رہے تو ایک بالش کا فرق ہو بس، چاروں سم کی طرف ایک بالش کا فرق ہو تو کافی، تو آگے کھڑی رہے تب مسئلہ زیادہ ہے، اتنا پیچھے کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے، نماز کم سے کم صحیح ہے، مکروہ کا مسئلہ شاید وہ پرابلم ہو جائے بس۔ اب دوسرے سوالات کرتی ہوں کہ اگر کوئی مجھے سلام کرنے کے بجائے کہتا یا علی مدد تو میری کیا ذمہ داری؟ تم آگے بڑھو سلام کرو، تمہیں 69 نیکی کا ثواب ملے گا، پھر بولے یا علی مدد کرو۔ یا علی مدد تو ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کیا ہے ایک دوسرے کو، اللہ کے رسول نے شریعت و سلام کا کہا تو شریعت کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا، تو تم سلام علیکم کہو، وہ علیکم سلام کا جواب، یا علی مدد کا جواب دینا بھی واجب نہیں، دینا ہے تو دو، نہیں دینا ہے تو کوئی غرض نہیں، مگر ایک دوسرے کو گریٹنگ سلام سے ہوگا، سلام کا جواب واجب ہے، تو آپ کوشش کریں ان کو سلام دیں، پھر بھلے یا علی مدد بھی کہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو یا علی مدد تو ہمارے قدم قدم یا علی مدد کے نعرہ ہوتا ہے ہماری زبان میں، تو یہ مسئلہ ہے۔ اوکے، اگر نماز کا ہم نے رجوع نہیں کیا، قریب نے بھیا پر رجوع کر لیا تو رجوع کا راستہ میں نے بتا دیا، اور جاہل کاسر ہے ان کے لیے تو بہت آسان ہے، جاہل کاسر تھا، ایسے علاقہ میں ایسے شہر میں رہتا تھا، نہ توضیح المسائل نہ علماء، بالکل جہالت تھی، جاہل کاسر، تو ان کے لیے تو معاف جیسی نماز پڑھا قریب میں ان کو، کیونکہ جاہل کاسر ہے، جاہل مقصر کے لیے معافی نہیں، وہ رجوع کر لے، اگر اتنا کم ڈسٹینس میں اگر آیت اللہ سستانی کے احتیاط واجب کے وغیرہ رجوع کرنا ہے تو وہ رجوع کر لے، جاہل مقصر، جاہل کاسر وہ بھی علماء نے دوسرا ڈیفینیشن دیا جاہل کاسر کی، کہ اس نے سیکھا تو صحیح مگر جاہل کے پاس سیکھا، وہ بھی جاہل کاسر ہے، ان کو بھی بہت جگہ معافی ہے، اگر روزہ جان بوجھ کر نہیں رکھا تو کفارہ نہیں دینا ہوگا، کیونکہ مسئلہ ہی نہیں پتا تھا، جانتے بھی نہیں تھے، کچھ نہیں جانتے، جاہل کاسر تھے، ان کو بتایا گیا کہ نہیں تو چھوٹی ہو، 9 سال کی ہو، تو نہیں رکھ سکتی ہے، تو کمزور ہے، مگر کسی سے جاہل سے سیکھا، جاہل کاسر مانا جائے،
तो कज़ा तो देना है, फिद्या तो देना है, मगर कफारा नहीं देना होगा। तो जाहिल कासिर को बहुत सी जगह पे माफी है, जैसे तशहुद में दुरूद नहीं पढ़ा, उसको मसला नहीं पता। अगर जाहिल कासिर है, उसने अपनी माँ से सीखा नमाज, माँ ने तशहुद में दुरूद नहीं सिखाया, तो जाहिल कासिर हो गई, तो उसको नमाज की कज़ा नहीं देनी पड़ेगी। जाहिल मुकस्सिर हो तो कज़ा देनी पड़ेगी। तो इसमें बहुत से फवायद है जाहिल कासिर को, भले सवाब में मर्तबा में तो कमी है, वो तो अल्लाह के हाथ में, हम नहीं कह सकते ज्यादा। ओके, कि मैं आयतल कुर्सी में पढ़ना कहा गया है कि अपनी अदद के मुताबिक आयतल कुर्सी पढ़ो, जैसे हाजत वगैरह पूरी होती, बहुत फवायद है। तो क्या अलीउल अजीम तक पढ़े कि खाली अलीउल अजीम? अलीउल अजीम तक जितनी मर्तबा पढ़े। हाँ, नमाज के अंदर एहतियात वाजिब है कि खालिदून तक, नमाज वहशत है, नमाज कुन फयकून है, तो खालिदून तक। मगर आम अलीउल अजीम की आयतुल कुर्सी, आयत सिंगुलर, आयातुल कुर्सी नहीं, आयतुल कुर्सी एक ही आयत, अलीउल अजीम तक पढ़ना है। फिर वो कहते कि और नियत हम मिला सकते हैं, जब हम वुजू के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, हम रात को सोने से पहले, उनके इतना ज्यादा सवाब बताया, इतना ज्यादा, तो क्या हम मरहूमिन को भी हदिया करें? बेशक, बेशक आप मरहूमिन को कदम कदम हदिया करते चले जाए, खास करने वाली देन कदम कदम हदिया करते चले जाए। हाफिजा मेरा तेज हो, उनके सारे फवायद हासिल हो, आप दूसरी, क्योंकि मगफिरत मिलने वाली है, बहुत ज्यादा सवाब मिलने वाला है, मगर आप और भी नियत को मिला सकते हो। ये सवाल पूछ रही। ओके ओके, अभी सवाल, अगर मेरा शौहर शुगर का मरीज है, इतना शुगर का मरीज है कि जूते से ही फिरता है, तो क्या वो नमाज जूते से पढ़ सकता है? देखो, मुझे लगता है कि डॉक्टर ने कहा है उनको हर वक्त जूते, नमाज भी जूते से। ये अजीब और गरीब सवाल आया। दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन लो, दूसरा मशवरा लो कि क्यों ये ऑल द टाइम कैसा शुगर, कितने शुगर मरीज को मैं खुद जानती हूँ, पूरा खानदान में एक्सट्रीम शुगर है, मगर ऐसा कभी नहीं कि जूते के साथ फिरो जूता ही। सॉक्स के साथ नमाज पढ़ते, कोई मसला नहीं, सॉक्स के साथ तो बच्चे स्कूल में सॉक्स के साथ नमाज पढ़ते हैं, औरत तो मस्जिद में जाती है वो सॉक्स के साथ नमाज, मर्दों का ये सॉक्स के साथ नमाज पढ़ते। सॉक्स के साथ तो बिल्कुल अंगूठा जमीन में रहता है, सॉक्स के साथ तो बिल्कुल अंगूठे जमीन में रहते हैं, अच्छी तरह रहते, कोई मसला नहीं। भले दरमियान में कपड़ा है मगर अंगूठा नीचे, वो जायज है। मगर आप दोबारा तहकीक करो कि जूते से नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ हो रही जूते उतारने से, यानी हरज हो रहा है, जूता उतार ही नहीं सके, जूते से सोते होंगे, पता नहीं। उसने तो ये पूछा कि जूते से मैं नमाज पढ़ लूं, मैं शुगर का मरीज है मेरे शौहर, तो शूज़े उतार लो। ये आप एक्सट्रीम में चले जा रहे, मुझे लगता है सॉक्स के साथ नमाज पढ़ लीजिए और डॉक्टर को दोबारा रुजू करें कि ये कौन सा बताया है कि शूज के साथ उतार ही नहीं सकते, कि नमाज भी शूज के साथ पढ़ना पड़ता है। एक बिल्कुल नया मसला है हमारे लिए। तो ये सवाल अब ये है कि हम दोनों मियाँ बीवी रिटायर्ड है, हम दोनों मियाँ बीवी रिटायर्ड है, किसी ने हमें रकम दी गिफ्ट के तौर पे, तो क्या अगर साल हुआ तो हमें खुम्स देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खोई वगैरह के नजदीक खुम्स है गिफ्ट पे, आयतुल्लाह खामनाई और खुमैनी के नजदीक गिफ्ट पे खुम्स नहीं। तो ये पैसे अगर आपको गिफ्ट मिला है, आप रिटायर्ड एक मतलब में काम नहीं करते हो, तो आपको एक साल में इस्तेमाल कर लिया तो ठीक है, या जो बचा कुछ इस्तेमाल किया कुछ बच गया तो आपको खुम्स देना पड़ेगा, कि क्योंकि गिफ्ट में अकॉर्डिंग टू सिस्तानी खुम्स है अगर एक साल रहा। अच्छा, फिर दूसरा सवाल है, एक बाप ने पूरी जायदाद बेटे को दे दी इंस्पाइट ऑफ 2 बेटियां होने के बावजूद। एक बेटा था, 2 बेटियां थी, बाप ने सारी जायदाद बेटे को दे दी, तो क्या इस बेटे की कोई जिम्मेदारी है, भाई की कोई जिम्मेदारी है कि बहन के लिए कि बाप ने कुछ नहीं दिया है? अभी देखो, जिम्मेदारी अलग चीजें, मुस्तहब अलग चीजें बताती हूं मैं। देखो, अगर हयाती में बेटे को दे दिया, जिंदगी में ही, ये सारी जायदाद बेटा तेरी है, तो बेटे कमाल हो गया, खलास, हयाती में दे दी। अगर कहीं मरने के बाद ये सारी मिल्कियत में बेटा तेरी है, तो 1/3, तो 1/3 बेटे को मिलेगा, फिर 2/3 में दोबारा बेटे को 2 हिस्सा मिलेगा, बहन को 1 हिस्सा मिलेगा। तो
اگر وہ کہے کہ مرنے کے بعد یہ جائیداد تیری ہے تو اس کا مطلب آٹومیٹیکلی 1/3 1/3 تک وصیت کرنے کی اجازت, تو 1/3 اس کو ملے گا اس جائیداد میں سے. پھر 2/3 میں ان کو جو اللہ دے رہا ہے, شریعت دے رہی ہے, اس میں سے ان کو 2 حصہ ہوئے گا, بیٹی ایک حصہ ملے گا, ان کو 4 حصے ہوئیں گے, 2/3 میں 2 حصہ بیٹے کو ملے گا, ایک حصہ بہن کو ملے گا. یہ اگر باپ نے اگر زندگی میں دے دیا کہ تیری حساب, تو سب بیٹے کا ہو گیا. اب ان کے لیے مستحب ہے, بہتر ہے اس میں سے بہنوں کو دے اور باپ کو ہدیہ دے. باپ کے لیے باپ نے یہ ایک قسم کا صحیح نہیں ہے کہ بہنوں کا محروم کیا, جائز تو ہے, وہ سارا بیٹے کو دے تو سکتا ہے, مگر اچھا عمل نہیں مانا جاتے بقول علماء, اچھا عمل نہیں ہے. بیٹی کو ڈپرائیو کیوں کر دیا؟ تب بیٹا اگر واقعی باپ سے محبت کرتا ہے تو یہ بھائی کو چاہیے کہ بہنوں کو کچھ دے اور ہدیہ باپ کو بھیجے, تاکہ باپ کو ہدیہ ملے تو ان سے ان کا کوئی فائدہ ملے کہ بہنوں بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا اس نے. یہ میری رائے ہے, میری رائے ہے کہ آپ اس بھائی کو کہہ سکتے ہو کہ حیاتی میں تمہیں دے دے تو حق تو تمہارا ہے, مگر باپ نے عمل صحیح نہیں نظر آتا ہے باپ کا, تو باپ کا عمل صحیح کرنے کے تو باپ کی مدد کر اور دونوں بہنوں کو کچھ دے, وہ بہنوں کو دے, وہ ہدیہ باپ کو پہنچا دے. یہ میری رائے ہے, ان کی مرضی, مگر حیاتی میں دے دے تو مسئلہ الگ ہے, مرنے کے بعد تو 1/3 ملے گا بس. اوکے, یہ ہو گیا. یہ رد مظالم کس کا حق میں سب جواب دے دیا, لائٹ میں رد مظالم کا میں نے تقریباً سب کا جواب دے دیا ہے. پھر کہتے ہم کیوں 40واں مناتے ہیں, 40واں منانے کا کیا اہمیت ہے شریعت میں, کیوں ہم مرحوم کا 40واں مناتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی قرآن نہیں کہا ہے, کوئی حدیث میں نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے بہت ہی اچھا عمل کیا ہے کہ اس بہانے سے مرحومین کو یاد کرے, فیملی جمع ہو, کچھ کھانا کھلائے لوگوں کو, تو مرحوم کو کتنا بڑا فوائد حاصل ہوگا. یہ تو سب جانتے ہیں, روایت معتبر ہے کہ مرحوم کے لیے ہدیہ کرو, ان کی قضا نماز دلاؤ, ان کی قضا روزہ دلاؤ, ان کے لیے ہدیہ کرو, ان کا خوب رد مظالم جتنا کر سکو کرو, مستحب ہدیہ بھیجو, تبلیغ کے دن میں ان کے لیے دو. یعنی پوری حدیثوں بھری پڑی ہے کہ مرحوم کو فراموش نہ کرو, مرحوم کو خاص کر کے والدین کو تو ہر روز کچھ نہ کچھ ہدیہ دینا چاہیے. پکار رہے ہمارے والدین ہم کو, اگر ہم ہدیہ نہیں بھیجتے تو وہ تو سب یقین ہے, سب کو پتا ہے کہ روایت معتبر ہے, معصومین کی حدیث ہے کہ مرحومین کو پہنچاؤ, مرحومین کو ہدیہ دو. تو اب ہمارے بزرگوں نے کتنا اچھا کام کیا, اس روایت کو مد نظر رکھے 10 ماہ رکھ دیا, کہیں 20 ماہ رکھ دیا, کہیں 40 ماہ رکھ دیا, کہیں 6 ماہ کی مجلس, کہیں برسی کی مجلس. حدیث میں نہیں ہے, حدیث میں ہدیہ بھیجو, مرحوم کو فراموش نہ کرو. مگر ہمارے بزرگوں نے بہت نیک کام کیا ہے, تو یہ اس معنی کہتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 40واں ہو تو یہ پڑھو, یہ ہم نے بنایا ہے, شریعت نے نہیں بنائی کہ 40واں ہو تو اتنا سورہ ملک 40 پڑھو, اتنا سورہ یاسین پڑھو, اتنا یہ کرو, اتنا یہ وغیرہ وغیرہ جو پوری فہرست ہے. یہ ہم کریں گے تو اچھا ہے, دل سے کرو, دل سے کریں گے تو اچھا ہے, لوگ جمع ہوئے سب کریں گے تو اچھا ہے. کل ہماری باری ہے, ہم بھی جانے والے ہیں دنیا سے, تو ہمیں بھی لوگ کریں گے ہمارے لیے, کر اور تم جو کرے گے تم پاؤ گے. تو اسی لیے ہم دوسرے کا کریں گے تو ہمیں تو فائدہ ہے, مگر واجب کچھ نہیں. اگر آپ نے کئی 40 مرتبہ سورہ ملک پر آپ پڑھیں گے سب مل کے ایک 40 لوگ, سب بہت اچھا, آپ کے لیے بھی کل کوئی پڑھے گا. مگر کوئی شریعت نے کوئی حدیث کچھ نہیں ہے, نہ قرآن کے, مگر بدعت اسی لیے نہیں ہے کہ وہ حدیث اور معتبر ہے کہ ہدیہ بھیجو. مگر دینوں کو چننا 10واں 20واں یا 30 مہینے کی ماہانہ مجلس کے, یہ ہماری بزرگوں نے ہمیں سکھایا, مرحومین فراموش نہ ہو جائے تو اچھی چیز ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کیا تو اچھا ہے, نہیں کیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اتنا تو ہمیں پتہ ہے, ان کا نام اعمال تو کھلا ہے, مرحوم کا نام اعمال تو کھلا ہے, خاص کر کے ان لوگوں نے جو صدقہ جاریہ کا کام کیا, نیک اولاد چھوڑے, آپ نیک عمل کرتے جائیں گے, ان کو ملتا چلا جائے گا. اچھا علم چھوڑ کے گئے تو علم لوگ تو حاصل کرتے جائیں گے, ثواب ملتا چلا. کوئی عمارت چھوڑی ہے, مدرسہ ہے, امام بارگاہ ہے, مسجدیں وغیرہ, ان کا سب جب تک یوز ہو رہا ہے ان کا ثواب, ان کا نام عمل کھلا ہے. سب کا نام عمل کھلا ہے, ان کو ڈبل کھلا ہے کہ جو ہم حیاتی میں بیچتے ہیں ان کا نام عمل کھلا ہے, وہ ساری نیکیاں جاتی ہے ان کے پاس.
ساری نیکیاں, اس میں بخل بھی نہ کرے, سب کی نیت کرے, سب کو ایک سورہ فاتحہ حضرت آدم سے لے کے آج تک قیامت تک آنے والے سب کو بھیج دے سکتے. علماء بتاتے ہیں تو سب ہم سب کر سکتے. اس میں بخل دیکھا, ہمیں اتنا ہمیں زیادہ ثواب ملے گا کہ ہم نے سب کو یاد کیا ہمارے مرحوم کی وجہ سے, آگے معصومین کو بھیجا, ان کے وسیلے سے آپ کے بھیجا, پھر تمام مرحومین کو, تو آپ کو تو سب سے زیادہ ثواب ملا کہ ہم نے سب کو یاد کیا ہمارے ان کی وجہ سے. تو یہ اگر کوئی ارجنٹ سوال ہے تو کچھ سوالات ارجنٹ نہیں لگتا ہے یہاں, تو آپ لوگوں کو کوئی ارجنٹ سوال ہے تو چیٹ باکس میں دیکھ لو, ہمارے پاس چند منٹ بچی ہے تو آپ پہلے چیٹ باکس میں دیکھ لو تو کوئی ارجنٹ سوال نظر آتا ہے. السلام علیکم. ارجنٹ تو نہیں ہے لیکن چیک باکس میں آئے تو بہت سارے کوشچنز ہیں, آلموسٹ 22 کوشچن آئے ہیں, میں کیا کروں؟ آپ کو لگے کوئی ایسا اہم نظر آئے تو بتا دو, نہیں تو پھر ہم آئندہ بھیج دینا, آپ کو جو ٹھیک لگے. اوکے, تو یہ والا کر لیتے ہیں کہ فیس پہ کتنا میک اپ کرنا الاؤ ہے. جیسے ہم جشن میں جاتے ہیں اور ہم میک اپ کر کے جا رہے ہیں اور فیس کور بھی نہیں کر رہے, تو پھر ہم کو گناہ ملے گا. تو کتنا میک اپ نیچرلی الاؤ ہے؟ ہاں آپ بتائیں. اوکے, بالکل سوال بہت قیمتی سوال ہے. دیکھو لوگ جشن میں جائیں گے, ابھی تو کتنے جشن آنے والے, پہلی رجب امام محمد باقر کی ولادت سے شروع ہو رہا ہے, کتنی ولادت ہے ماشاءاللہ, 9 امام کی, امام علی کی ماشاءاللہ. تو پتہ یہ چلا کہ ہم اگر جشن میں جائے تو ثواب لینے کے بجائے ہم نے گناہ لیا. ثواب ان کی جگہ ملے گا, ہم نے میلاد سنی, معصوم کا ذکر سنا, ان کی سیرت حیات طیبہ سنا, ان کا ثواب ہمیں ملے گا بے شک, مگر ہم نے گناہ کر کے گئے محفل میں. تو معصومین کو ہم نے معصومین کو اذیت نہیں دیتے ہیں کیا؟ معصومین کو ہم ناراض نہیں کرتے ہیں کہ میک اپ کر کے ہم چلے گئے میلاد میں اور جشن میں؟ تو اتنا میک اپ اجازت ہے کہ نمایاں نہ ہو, آپ خود کو خوش کرنے کے لیے ڈالے, بس آپ خود خوش ہوئے کہ میں نے ڈالا, مگر نامحرم کو نمایاں نہ ہو. تو آپ گھر میں ایک دوسرے کو پوچھو میرا میک اپ نمایاں ہے کہ نہیں, عورت گھر کی بتا دینا یہ تو نمایاں, تو پھر کم کر دو کہ نمایاں نہیں ہے مگر نمایاں نہیں ہے. تو اتنا اجازت ہے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ نہ ہو, نمایاں نہ ہو. تو پھر پلیز ہم ایسا نہ کہ اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے تو ہم اس میں گناہ سے بچنے کا توبہ استغفار کا مہینہ ہے اور ہم وہاں گناہ کر کے بیٹھے. تو پلیز آپ کیا کر, یا تو وہ پہن لو, پردہ کر لو, تاکہ محفل میں جانے کے بعد پردہ ہٹا دو, یا ماسک پہن لو, سب سے بیسٹ ہے ماسک پہن لو. وہاں جا کے عورتوں کی محفل میں داخل ہو کے ماسک اٹھا دو, یا تو میک اپ کا سیٹ لے جاؤ, وہاں پہنچ کے پھر آئینہ لے کے وہاں کر لو. عورت کو ہوتی ہے تمنا یہ چیزیں, تم اور راستہ ہے کہ ہم حجاب کو بھی سنبھالیں گے, میک اپ بھی کریں گے, دونوں چیز کر سکتے ہو. وہاں جا کے کرے یا ماسک پہن لے, عورت تم اتار دے. جی جزاک اللہ. آنٹی نیکسٹ کوشچن ہے کہ مہندی لگاتے ہیں ہاتھ میں تو کیا اس کو کور کرنا ضروری ہے؟ یا اللہ, مہندی لگانا بالکل, دلہن بھی لگاتی ہے مگر کئی دلہن گلوز پہنتی ہے, ہر وقت نامحرم کے سامنے گلوز پہننا پڑے گا. مہندی لگا تو سکتے ہیں, جائز ہے, مگر نامحرم سے چھپانا پڑے گا. ہر چیز زینت واجب ہے نامحرم سے چھپانا. اگر زینت کرنا ہے تو چھپانا پڑے گا, گلوز پہن لینا پڑے گا, پورا حجاب کرنا پڑے گا, چہرہ ڈھانپنا پڑے گا, میک اپ میں کرنا ہے وغیرہ. تو اسی لیے ہمیشہ لوگوں کو جو پیر میں مہندی لگاؤ, پیر میں اچھی سے اچھی مہندی. وہاں موزے تو پہنتے ہم, پیر تو چھپانے نامحرم سے. عورتوں میں جا کے موزے اتار دو, مہندی بھلے نظر آتی ہے عورتوں میں جا کے, مگر اس میں پیر کے ڈھانپنا آسان ہے, مگر ہاتھ کو ڈھانپنا گلوز کے بغیر مشکل ہے, کچھ نہ کچھ گناہ ہو جائے گا. تو مہندی بھی نامحرم سے چھپانا پڑے گا. آپ میں ہمت ہے, چھپائیں گے بھی تو ڈالو, کوئی حرج نہیں, مگر آپ کو لگے گناہ ہو جائے گا, یا کہیں ڈرائیور نظر آیا, کہیں کزن نظر آ گیا, کہیں دیو ہو جائے, کہیں جیٹ نظر آیا, کہیں بہنوئی نظر آ گیا, یہ بہت مشکل ہے اس کو چھپانا. اگر آپ چھپائیں گے تو ٹھیک ہے. جزاک اللہ. آنٹی نیکسٹ کوشچن ہے کہ آپ نے لاسٹ ویک درس میں بتایا تھا کہ شادی میں ایکسٹرا کوک پی لیتے ہیں تو رد مظالم میں آتا ہے, لیکن اگر نارملی یہ لوگ ایکسٹرا کوک پی رہے ہوں تو بھی کیا رد مظالم میں آئے گا؟ جیسے اسی طرح اگر آئس کریم ہے, کافی ہے, یہ سب چیزیں سرو ہوتی ہے. ہاں, اگر یہ نارمل ہے آپ کے یہاں تو بالکل تو کوئی مسئلہ نہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ ڈبل آئس کریم لے رہے ہو, ڈبل جوس لے رہے ہو, ان لوگ ایکسٹرا آرڈر کیا ہے, آپ کو پتہ ہی چلتا. اگر ایسا ماحول ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر زیادہ تک رائج ہے
زیادہ تک ہمارے یہاں رائج ہے کہ تبرک ملے گا تو ایک ملے گا, نیاز ملے, اگر نیاز ٹیک اوے نیاز ہے تو ایک ایک ملے گا, تو دو نہیں اٹھا سکتے. تبرک ملا تو ایک ایک ملتا ہے, سوائے ذاکرہ کو وہ لوگ زیادہ دے دیتے ہیں, مگر آنے والے سب عزادار کو ایک ایک دیا جاتا ہے. اور پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ چائے بھی دی جاتی ہے تو ایک ایک سو کرتے ہیں سب جا کے, اور ڈرنک دیتے ہیں تو سب ایک ایک سو کرتے ہیں, دوبارہ سو کرنے نہیں آتے. تو ہمارے یہاں کامن ہے مسئلہ. اگر ایسی جگہ ہو کہ نہیں چھوٹ ہے تو ایک مرتبہ بانی کو پوچھ لینا چاہیے جس کی طرف سے ہے, تو یہ کون سا ہے تو اعلان کر لینے, جس کو دوسرا لینا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر شک ہو تو پھر شک میں تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے, مومن ہمیشہ احتیاط کرتا ہے. مگر اب ماحول ایسا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جائز ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آنٹی جو حج پہ بال کٹاتے ہم تقسیم کراتے تو کیا وہ بولے ہیئرس کو دفنانا ضروری ہے, شریعت میں کیا حکم ہے اس کے لیے؟ یا جو بال ہر روز ڈیلی لائف میں ناخن ہم کاٹتے اور بال ہم کاٹتے, ڈیلی لائف میں بال کٹواتے کاٹتے, سب کے لیے مستحب دفن کرنا. ایک مستحبات میں ہے کہ دفن کرو, تمہارے کوئی بھی جسم کا اعضا والے نیل سے بال ہے اس کو دفن کرو, جو بچے کے امبیلیکل کارڈ ہے اس کو دفن کرو. سب ان چیزوں کو جو ہمارے جسم سے نکلتی ہے حیات زندگی میں اس کو دفن کرنا مستحب ہے. اسی طرح ہم نے تقسیر کی, ایک ناخن کاٹا یا بال کاٹا, اس کو بھی دفن کرنا مستحبات میں, واجبات میں نہیں, مستحبات ضرور ہے, مستحب میں ہے. جس کے گھر میں گارڈن ہوتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں, نیلس کو بھی دفن کرتے, بال کو بھی دفن کرتے, ان کے لیے ایزی ہے. جزاک اللہ. آنٹی نیکسٹ کوشچن ہے کہ فرانس میں رہتی ہیں اور ان کو پاسپورٹ کا جو ڈاکیومنٹ کا کام کرانا ہے نا, اس کے اندر رول ہے کہ ہیئر کور نہیں ہو, کوئی شیلا یا اسکارف وغیرہ نہیں پہننے کا الاؤ ہے, اور پلس بال بھی ایسے ہوں کہ بالکل پیچھے ایئرس کے پیچھے تک کر دیں, تو فیس اور ایئر سب اسپیسیفکلی نظر آنا چاہیے فوٹو میں. تو اب یہ تو بہت لائک پورا حجاب کرتی ہے, سب کرتی ہے, تو ابھی اس میں آ کے پھنس گئی ہے, تو آپ کچھ آیت اللہ سستانی کے حساب سے بتا سکتے کہ کیا کریں؟ تو ایک عورت نکال سکتے ان کو فوٹو, ڈائریکٹ دیکھنے والی عورت ہو, پھر پکچر فوٹو وہ لوگ دیکھے تو مجھے کیونکہ پہچانے والے نہیں ہوں گے, امیگریشن آفیسر دوسرے لوگ جو پکچر دیکھے ایسے حجاب والی عورت کا فوٹو پکچر, ایسے مرد دیکھے نامحرم جو اس عورت کو نہیں پہچانتے, تو مہاراج جی کہتے تو گناہ نہیں ہے کیونکہ پہچانتے نہیں ہے. تو کسی عورت سے فوٹو ہم لوگ یہی کرتے ہیں, عورت سے ایک مرتبہ فوٹو نکلوا دیتے ہیں, پھر پاسپورٹ میں جاتا ہے, ویزا میں جاتا ہے, تو دیکھنے والے ہمیں پہچانتے نہیں کہ ہم کس کی بیوی ہے, کس کی بیٹی ہے, کچھ نہیں پہچانتے, تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو ایسا ان کو کرنا چاہیے کہ پاسپورٹ کا فوٹو, ویزا کا فوٹو عورت سے ایک مرتبہ کھینچوا لے, اور پھر بھلے نامحرم دیکھتے کیونکہ اس کو پہچانیں گے نہیں. اوکے آنٹی, آپ نے بھی رجا ریپیٹ کیا نا 2-3 دفعہ ورڈ, تو پوچھے کہ رجا کے نیت سے کیا مطلب ہے, کیا بولنے کا ہم لوگوں کو اس کے اندر؟ اوکے بس یہ آخری سوال ہوگا, یہ بس اچھی طرح سمجھا. سوال آیا ہے کہ رجا کا ایگزیکٹ مطلب سمجھو, ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے, میں سمجھتی بہت امپورٹنٹ کوشچن, اچھی طرح میں سمجھا چکی ہوں پہلے, مگر کیونکہ یہ لوگ نئے لوگ ہوئیں گے اسی لیے میں نے سوچا کہ سب کو پتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھو رجا مطلوبیت یعنی طلب کرنا, اللہ سے امید رکھنا, رجا یعنی امید, مطلوبیت یعنی قبول ہو جائے, اللہ کی طرف پاس ہماری عمل قبول ہو جائے, مطلوبیت یعنی قبول ہو جائے. تو رجا دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء, خدا میرے اس گناہ کو بخش دے جو میری امید ٹوٹ جاتی ہے. دیکھو رجا لفظ آتا ہے, رجا یا رجا دونوں رائٹ ہے, رجا کا مطلب وہی ہے, رجا کا مطلب تو امید, مطلوبیت یعنی قبول ہو جائے, امید رکھتے ہیں کہ عمل ہمارا قبول ہو جائے. یہ دعا ہے, اس کی سند معتبر نہیں ہے, یہ اس دعا ہے, یہ نماز ہے, جیسے نماز ہے نوروز کے دن کی نماز, علماء کہتے ہیں کہ اس کی سند معتبر نہیں ہے, مگر اچھی چیز ہے, پڑھو نماز, نوروز کے دن کی نماز ضرور پڑھو, مگر رجائے مطلوبیت کی نیت سے. لیلۃ الغائب کی نماز بہت اچھی چیز ہے, روایت میں ہے, مگر اوتھینٹک میں کمی نظر آتی ہے ہمارے مرجے کو, تو کہتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھو, سیف ہو جاؤ. مستحب قربتاً اللہ یعنی اللہ کا حکم واضح ہے, ایک دم واضح, اللہ نے کہا ہے کہ لیلۃ الغائب کی نماز 12 رکعت پڑھنا, اس طرح پڑھنا, واضح پیغام ملتا ہے معصومین کا طرف سے, معصوم کا کلیئر سند کے ساتھ. تو علماء کہیں گے قربتاً اللہ پڑھ لو,
मगर जरा सा कमजोर नजर है, जरा भी, क्योंकि मुस्तहबात बहुत ज्यादा है। उलमा को ये हर वक्त तहकीक करना कि मुस्तहब है, ऑथेंटिक मुस्तहब है कि रिजा में डाल दे, तो इसीलिए कहते बेहतर है कि हर जितनी मुस्तहब जो ऑथेंटिक, जैसे गुस्ले जुमा है, नमाज शब है, नवाफिल नमाज है, तो सब कुर्बतन है, कि बहुत ऑथेंटिक हदीस है। जो तौजीउल मसाइल में आ जाए तो बहुत ऑथेंटिक। तो उसके बाद जो ऐसी दुआएं वफात जिनान की, नवरोज के अमाल, जो ऐसे ऐसे अमाल है, जैसे अमल कुरान हम शब कदर में करते, कितना मुजर्रब हाजत के लिए और रूहानियत के लिए। मगर आपको करना है हर रात को माह रमजान, आपको 27 में 25 को भी करना है, 27 भी करना है, 29 भी रात को करना है, ईद रात को भी करना है, रजा ही मुस्लिम, इतना बड़ा अमल है, अमल कुरान आपको, क्योंकि हदीस 19, 21, 23 की वाज़ेह है। तो कुर्बतन इल्लल्लाह, बस दिमाग में पता होना चाहिए कुर्बतन इल्लल्लाह, जबान की तो कोई कीमत नहीं, पता है कि अल्लाह का हुक्म है कुर्बतन इल्लल्लाह। तो 3 रातों की तो मासूम की मोतबर हदीस है अमल कुरान। बाकी के लिए इसीलिए उलमा ने अब अमल कुरान तो पूरा साल करना है, करो, मगर रजाए मतलूबियत, अमल अच्छा है मगर रजाए मतलूबियत, उम्मीद रखते हम कि अल्लाह के नजदीक कबूल हो जाएगा, उम्मीद है कि हमें इसका सवाब मिलेगा। तो ये बहुत सेफ नियत है। तो कितनी मुस्ताबात हमने ये पता न हो कि ऑथेंटिक हदीस है कि नहीं, बस रिजाए मतलूबियत दिमाग में ला के कि मैं उम्मीद रखती हूँ कि कबूल हो जाएगा, इसका सवाब मिलेगा मुझे, खलास, बस पता होना नियत है, जबान की तो कोई कीमत ही नहीं। तो जितने मुस्ताबात अमल है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जो मोतबर जो यूज्ड टू है, जुमा गुसल वगैरह, वो तो कुर्बतन है। अदर देन जो वो है, कई नमाजें बताई गई है, रजब में कई नमाजें बताई गई, रिजाए मतलूबियत, सेफ साइड। पहली रजब की नमाज मगरिब के बाद 20 रकात है, इशा के बाद 2 है, रिजाए मतलूबियत, परवरदिगार हम तलब उम्मीद रखते हैं तेरे पास कि तू ये कबूल कर देगा, हमें सवाब देगा, हमें गुनाह से बचाएगा, इस नमाज के जरिए उम्मीद रखते हैं तो कबूल करेगा वगैरह। तो ये नियत बहुत काम आने वाली नियत। लोग गुस्ल करते, मंगल का दिन आज, तो मुझे तौबा इस्तग़फ़ार का गुस्ल का करना है, जुमे का गुस्ल मोतबर है, मंगल का गुस्ल नहीं है, मगर अच्छी चीजें गुनाह की माफी के लिए तो तुम्हें गुस्ल करती हूँ, रिजाए मतलब है तौबा इस्तग़फ़ार, खुदा मेरा गुनाह को बख्श दे। कहीं बहुत अच्छे अमाल हो तो हम कर सकते, एक दुआ तालीम की है कि शब कदर में पढ़ना, या सहरी में दुआ पढ़ना, दुआए बहा कहते, सहरी में पढ़ना, माह रमजान मुझे हर सहरी में पढ़ना है, रजब के सहर के वक्त में मुझे पढ़ना है, शाबान के सहर के वक्त मुझे पढ़ना है, रिजाए मतलब ये रमजान की दुआए बहा जो है वो दिमाग में कि रसूल पांचवें इमाम का हुक्म है, पांचवें इमाम ने तालीम किए, मोतबर रिवायत से साबित है कि दुआए बहा पांचवें इमाम ने तालीम किए, जिसमें अल्लाह के जमाल और जलाल और नूर और इल्म सबका जो वास्ता देते फिर हाजत मांगते। तो अभी इतनी अजीम दुआएं, तौहीद का खजाना, इसमें तौहीद का खजाना, इंसान अल्लाह की कुर्बत हासिल करता है, मारिफत खुदा है, तौहीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो दिल चाहते हैं पूरा साल पढ़े, सहर के वक्त पढ़ ले, टाइम लिया सहर का, तारीख नहीं ली तो रिजाए मतलूबियत। तो ये रिजाए मतलूबियत, हर कोई दुआ, हर कोई चीज आपको पसंद है, मगर पता नहीं है कि ये आयतुल्लाह सिस्तानी ने कुर्बतन कहा है कि नहीं, क्योंकि जिस मर्जे की तकलीद करते उसको देखेंगे। जैसे देखो आप शेख अब्बास की मफातिल जिनान में देखेंगे तो उन्होंने कहा पहली तारीख का गुस्ल, बीच वाला गुस्ल, आखिरी गुस्ल, 3 तारीख को, पहली बीच रात 3 गुस्ल उनके नजदीक मुस्तहब है, मगर आयतुल्लाह खुई सिस्तानी के रिजा वाला है, रिजाए मतलूबियत। तो अगर पहली रजब को हमने रात को गुस्ल करना है, पहली रात को, 15 रात को और आखिरी रात को गुस्ल करना है, तो हम रिजाए मतलब, क्योंकि आयतुल्लाह सिस्तानी की तकलीद में जो आयतुल्लाह खुई में बाकी है तो वो भी रिजा की नियत से करें। शेख अब्बास कुमी तो मफातिल जिनान में मुस्तहब नियत बता है, हम मुस्तहब नियत नहीं कर सकेंगे, हमारा मर्जा को देखना पड़ेगा, हमारा मर्जा क्या कह रहा है। तो मर्जा का ये मुस्तहब तो नूरुन अला नूर, हम कुर्बतन इल्लल्लाह नियत करेंगे, मगर मर्जा तरफ से सब चीज पता ना चली तो मुस्ताबात के कैसे पता चले, इतना ज्यादा इतनी ज्यादा मुस्ताबात। तो बेस्ट रिजाए मतलूबियत कर देना चाहिए, जैसे लैलतुल गायब आयतुल्लाह सिस्तानी ने कह दिया रिजाए मतलूबियत की, जबकि शेख अब्बास को मुस्तहब करार देते। कुछ उलमा आप देखे कई मुस्तहबात बताते मफातिल जिनान में, जबकि हमारा मराजे रिजा की नियत कहते, कई गुस्ल आप देखेंगे।
تو اسی طرح رجا کی سوال بہت امپورٹنٹ تھا, تو میں نے چند اگزامپل دے دیا. اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں اور بات کروں کہ آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہو اتنا سوال جواب سے. جی طاہرہ آنٹی, میرے حساب سے تو آپ نے بہت اچھے سے سمجھا دیا اور اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال بھی نہیں ہے. طاہرہ آنٹی خالی ایک لاسٹ کوشچن لے سکتے ہیں, نیکسٹ ویک سے پہلے رجب شروع ہو جائے گا نا, آپ نے ابھی نماز بتائی نا, ایک جواب دے دو یا ہاں اس آپ کے یہ کر لو. لیے, جی ہاں اس کے لیے آیا کہ آپ نے جو بھی 10 رکعت نماز پڑھائی بتائی, اس میں 3 دفعہ سورہ کافرون کہا آپ نے یا سورہ اخلاص؟ جو 10 رکعت جو رسول اللہ نے رجب کی کسی رات کو, جو سلمان فارسی کو تعلیم کیا, جو جن کے 13-14 فوائد ہے, اس نے ترتیب یہ بتائی رسول نے سلمان کو کہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون, 1 مرتبہ ونس, یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص, قل هو احد 3 مرتبہ, مگر کافرون 1 مرتبہ. 10 رکعت مگر 2x2x2 پڑھنے پڑے, 10 مسلسل نہیں پڑھ سکتے. 2 پڑھ لیا ان کی سلام, پھر دوسری 2 ان کی سلام, اس طرح 5 نمازیں ہوں گی, مگر ہر ایک میں الحمد, 1 کافرون اور 1 3 مرتبہ سورہ اخلاص. اوکے. اور آنٹی یہ صرف اتنا رجا کا جو آپ نے بتایا اس سے ریلیٹڈ یہ بات پوچھ رہے کہ جیسے جو بھی اعمال کے بارے میں ہمیں شیور نہیں ہو کہ مستحب ہے یا نہیں, تو ہم سب کو رجا کی نیت سے کر لیں تو کافی ہے؟ بالکل بالکل کافی ہے. جس کا شیورٹی نہ ہو, جیسی کتابوں میں دعا ملی, کوئی آپ کو دعا فارورڈ کر دیا کہ یہ دعا پڑھو, کسی نے آپ کو پتا نہیں واقعی رسول نے کہا تھا, امام نے کہا تھا کہ نہیں, یہ فارورڈ کرتے چلے جاتے لوگ مگر تحقیق نہیں کرتے. ایت اللہ سستانی کیا کہتے اس دعا کے بارے میں. تو رجائے مطلوبیت اچھی چیز ہے, دعا رجائے مطلوبیت. مرجع کو دیکھنا پڑتا ہے, مرجع نے مستحب کہا تو ہم مستحب قربتن کریں گے, مرجع کا نہیں پتا تو بہتر ہے وہی بس رجائے مطلوبیت. خاص کر کے سب مریضوں کو, خاص کر کے جو کینسر کے مریض ہو گئے, کینسر بڑھتا چلا ہے, جن کا بریسٹ کینسر ہو رہا ہے, جن کے آپریشن ہو رہے ہیں دنیا میں, جہاں جہاں لوگ کینسر کے مریض, خدا ان کی کینسر کو نست و نابود کر دے. جن کو نہیں ہوا ان کو آنے نہیں دے خدایا. ہمارے امام زمان کو جلد از جلد ظہور کر دے, ان کی برکت ہم حاصل کرے, عدل و انصاف نافذ کرے, ہم ان کی مدد کرے. ہمارے امام زمان کا جلد از جلد کرے. آمین سبحان کے ساتھ ناصر مدد بشار. آمین سبحان. پروردگار سوا حاضرین مجلس و تمام ممنات کی دلی مراد خیر و خوبی کے ساتھ, خاص کر کے رجب شعبان ماہ رمضان کا مہینہ ہے, ان کی ہر دلی حاجتیں پورا کر دینا, ان کے گناہوں کو بخش دینا, ہمارے سارے اعمال قبول ہو جائے, ہم ہمارے والدین کو فراموش نہ کرے, ہر نیکی میں ان کو ہدیہ کرتے چلے جائے, مرحومین کو فراموش نہ کرے, وہ ہمارے انتظار میں رہتے. پروردگار ہمیں توفیق عطا کر, ہماری توبہ اور استغفار قبول ہو جائے, آئندہ گناہ نہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر. آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وعليها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط بعلمك. أسا کتاب.